ضلع رجوری میں ٹیریٹوریل آرمی کے ایک جوان کے بھائی پر گزشتہ کل ملیٹنٹوں کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ آج عبدالرزاق نامی اس شخص کا نماز جنازہ ادا کی گئی اور بھاری تعداد میں ان کے نماز جنازہ میں لوگ پہنچے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ انہیں شادرہ شریف میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ورثاء، اہل خانہ اور دیگر کثیر تعداد میں لوگ پہنچے۔ اس نماز جنازہ میں جہاں انتظامی شخصیات پہنچی، وہیں پر کئی سماجی، سیاسی اور مذہبی لوگ بھی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں اس شخص کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ لوگ آرام و چین سے بالکل آدھی آدھی رات چلتے تھے، بالکل بے خوف لوگ تھے۔ یہ اچانک ایک ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں آج پورے گاؤں کے اندر لوگوں کے دل و دماغ پر وہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ پوری رات پورے گاؤں کے لوگ نہیں سوئے ہیں۔ یہ رات کا کچھ 8:25 یا 30 کا واقعہ ہے کہ ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے تو 3 گولیوں کی آواز آئی ہے، اور جب میں نے آ کر کے اپنے مدرسے میں سے دیکھا تو پورے گاؤں کے اندر ٹارچوں کی، موبائلوں کی لائٹیں جل رہی تھی اور ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ تو میں بھی بھاگ کر کے آیا تو میں نے دیکھا کہ آگے ایک نوجوان جس کا نام عبدالرزاق ہے، اور میں گزارش یہ کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، آپ نے بھی کہا ہے کہ مختصر بولنا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ان کی ذمہ داری میں تھی، ایک ان کی والدہ ہیں اور دو ان کی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، 5 یہ ہو گئے اور ایک والدہ ہو گئی، 6 اور ایک گھر والی ہو گئی 7۔ ان 7 کی پرورش کرنے والا اور ان 7 کے رکھوالا یہی تھا۔ لہٰذا میں یہ پرشاسن سے بھی اور اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے کچھ سوچا جائے اور ان کی اہلیہ کو بھی نوکری بھی دی جائے، اور یہ اس معاملے کی تہ تک پہنچے کہ یہ ظالم دشمن کون تھا کہ جس نے ایسے نوجوان کو شہید کیا۔ اور دوسری بات، میں پرزور لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کوپرا پوسٹ تھی، اس کے ہوتے ہوئے ہم بالکل سیف تھے، لہٰذا اس پوسٹ کو دوبارہ یہاں جو ہے تعینات کیا جائے۔ سب لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوسٹ آرمی کی ہمارے پاس دوبارہ آئے، کیونکہ اس پوسٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ بس میں اسی پر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا حقیقی چاچا ہوں، تو میں رہتا ہوں ادھر سندر بنی میں۔ یہ کل بھی 2 دن سے میرے گھر گیا ہوا تھا۔ کل ہی صبح 8:30 بجے وہاں سے روانہ ہوئے، 2-3 بائک پورے 17-18 آدمی گئے ہوئے تھے، اسے ختم شروع، تو جن کو اس نے ڈپٹی سر انجام دی، اور شام کو گھر آیا، نماز پڑھی جیسا میں نے سنا۔ پھر نماز پڑھ کے اندر گیا تو اتنے میں افطار کی نماز، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک پڑوسی لڑکا اوپر سے آیا اذان دینے کے لیے مسجد میں، اور وہ کہتا ہے مجھے آگے سے 2 آدمی آ رہے تھے، ایک فون کر رہا تھا اور دوسرا مجھے پوچھنے لگا طاہر خورشید کا گھر کون ہے، فوجی کا۔ یہاں اس کو ہم لال سین کے نام سے پکارتے تھے، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ طاہر خورشید کاغذوں میں نام ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے یہی پوچھا، چوتھی دفعہ انہوں نے کہا وہ لال سین بھی کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ اس کا گھر یہی ہے، تو وہ یہاں نہیں ہے، وہ ختم میں گیا ہوا دھرم صاحب۔ اچھا چلو اندر، تو اس کو بولو، گھر والوں کو بولو کہ ہمارے 10-15 آدمی آئے ہیں اسکول میں، اس کے ساتھی، تو ان کے لیے کھانا بناؤ۔ اچھا وہ پہلے کہنا میں آزاد دے کر آؤں ہے نہیں، چلو آگے دبایا، لے گئے اندر۔ دروازے سے اندر جب ہوا، وہ سامنے ہوا تو اس نے کیا سلام، وہی محمد رزاق جس کی موت ہو چکی ہے، اس نے کہا وعلیکم السلام، آؤ بھیا روٹی کھا لو، کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کھانا نہیں کھانا، لال سین بھیا کے کوئی آئے ہیں دوست، تو یہ ان کو بلا رہے ہیں۔ تو لال سین ادھر بیٹھا، ابھی کھانا کھانے لگا تھا، اس کا فون ادھر پڑا تھا الماری میں، تو اس نے جلدی اٹھ کر وہ فون اٹھایا، تو اس کو بھائی کو پوچھنے لگے وہ لال سین کہاں ہے فوجی، اس نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، لیکن لال سین نے اپنا فون اٹھایا اور سامنے آ گیا اس کے ساتھ۔ تو باہر نکلتے اس نے پیچھے سے، جیسے لال سین بول رہا ہے گن رکھی ادھر، تو اس نے اس کو دھکا کرایا، ایک کمرے میں گرا دیا، تو خود چھلانگ مار کر بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے فائر ہوتے رہے 10-15، 1-2 آدمی گئے ہیں مطلب 200 میٹر تک، تو اس کے بعد ایک آدمی گیا ہے 1 کلومیٹر تک اس کے پیچھے، تو جو پیچھے تھا اس نے اس کو فائر مارا، تو وہ گرا، تو موقع پر ہی اس نے جان نکل گئی۔ اور یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا جرم ہوا ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ تو غداری ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تباہی ہو رہی ہے۔ اس کے گھر کے 6 نفر ہیں، بیوی بھی اس کی ہے، ماں بھی ہے، 7 ہیں، تو 3 بچیاں ہیں،
2 बच्चे हैं और कमाने वाला यही था। अब जो भी मीडिया वाला आया है, SSP साहब आए हैं, आगे हो सकता है कोई कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने हाल चाल ही पूछ कर चले गए हैं। मौके पर हमें कुछ हौसला अफजाई का कोई यकीन नहीं दिलाया है। हम चाहते हैं कि उसकी घर वाली को अगर कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, तो वो तो नहीं आ सकता, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है इस हिसाब से। तो दूसरी बात यह है कि मिलिटेंट कहीं दूर से नहीं आए, यहाँ से जंगल है 1 घंटा लगता है। तो जो हमारे घर है दायां बायां, अगर छानबीन की जाए तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मतलब पता चल जाए। यहाँ लोकल भी इन्वॉल्वमेंट है इस मसले में, बाहर का कोई नहीं है। पाकिस्तान से आकर उनको ज़मीन का झगड़ा नहीं था, कोई रिश्तेदारी का नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि इसका पीछा किया जाए और गद्दारों को ढूंढा जाए। ये कल रात को ही, शाम को ही कोई बड़ा अफसोसनाक और बड़ा वहशियाना किसी का हादसा हुआ कि हमारे नौजवान जो एक मुलाजिम भी था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। तो हम जो है इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मरम्मत करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, एक तो लोगों को सिक्योरिटी जो है उसको फुल अप किया जाए और पूरे जो अपनी एजेंसीज हैं उनको भी प्रेस किया जाए ताकि ऐसे हादसा जो हैं वो ना हों। लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो सरकार का ताउन दें और अगर कोई उनके जहन में या उनके नोटिस में कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उनको किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताना चाहिए ताकि ऐसे जो नुकसानात होते हैं इनसे बचा जा सके। क्योंकि मुल्क में अमन है, शांति है तो तरक्की है। हम भी हैं, आप भी हो, तो मुल्क भी जो है वो आराम से चल सकता है। जब बदअमनी होगी तो उस बदअमनी से जो है वो ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, लोग सुख और चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। तो सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इसका जो मुनासिब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी इनके परिवार को दी जाए और उनको मुलाजमत भी इसके जो भी जायज़ वारिस उनके बीवी होगी, बच्चे होंगे, उनको मुनासिब जो है वो नौकरी भी दी जाए और आइंदा भी ये इंश्योर किया जाए कि ऐसे हादसे जो है वो कम हों। बाकी लोगों के साथ भी जो है एजेंसीज का तालमेल जो है वो होना चाहिए, है भी है, लेकिन और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों को भी चाहिए कि वो जो है मुतहिद रहें, इकट्ठे रहें और ऐसे हादसा जो हैं इनको रोकने में सरकार की एजेंसीज की भरपूर मदद करें।